وہ میرے ساتھ لگی رو رہی تھی، کہنے لگی جب رسی چھٹی تو میری جان نکل گئی تھی، مجھے لگا کہ تم… وہ سسکیوں سے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہاں موجود لوگ یقیناً اسے میری بیوی سمجھ رہے ہوں گے، البتہ ابرار نظریں جھکا گیا تھا۔ آنیہ، مجھے کچھ عجیب سا ہوا تھا۔ آنیہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہہ کے میں نے اسے خود سے پیچھے کیا۔ شاید وہ اب اپنے حواسوں میں آئی، سب کو دیکھ کے خفت میں مبتلا ہوئی۔ شاید یہ بے ساختہ سا عمل تھا، لیکن میرے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ گیا تھا۔ وہ دوبارہ میرے سامنے آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بس کا انتظام ہو گیا۔ بہت سے لوگوں کو واپس اسلام آباد پہنچایا جا رہا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جب برف باری ختم ہو جائے گی اور برف پگھل جائے گی تو پھر آپ لوگ اپنی گاڑیاں آ کے واپس لے جائیے گا، کیونکہ ابھی تو سب کچھ برف میں دھنس چکا ہے۔ بڑی مشکل سے راستہ صاف کیا گیا تھا۔ میں، آنیہ اور ابرار بس میں بیٹھ گئے۔ میں ابرار کے برابر میں بیٹھا تھا اور آنیہ کسی اور لڑکی کے ساتھ، لیکن گاہے بگاہے میری نظریں اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ میرے ہی ٹراؤزر شرٹ میں وہ اتنی بڑی نہیں لگ رہی تھی جتنی ساڑی میں لگتی تھی۔ شاید مجھ سے 2 سال بڑی ہوگی یا شاید 3 سال، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ ہم واپس اسلام آباد پہنچ گئے، وہاں سے لاہور۔ ابرار کہنے لگا میں رہائش کہیں اور رکھ لیتا ہوں، یہاں میرے کچھ دوست بھی رہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آنیہ کے بنگلے میں بہت جگہ ہے اور تم میرے ہی کمرے میں ایڈجسٹ کر لینا۔ آنیہ کہنے لگی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہرحال ہم لوگ بنگلے میں آئے تو ابیرہ بے حد پریشان تھی۔ کہنے لگی آپ سب لوگ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کے موبائل بند تھے، پھر خبروں میں پتہ چلا کہ مری میں برف باری کا بہت خطرناک طوفان آیا تھا۔ میں نے کہا ہاں، اسی سے نمٹ کے آ رہے ہیں۔ آنیہ کا بدلا ہوا حلیہ دیکھ کے ابیرہ کہنے لگی آنیہ، یہ آپ کا حلیہ، آپ کی ساڑی کہاں ہے؟ میں نے کہا اتنی سردی میں تمہاری بہن ساڑی میں تو نہیں رہ سکتی تھی، ہم لوگ بھی اسی برف کے طوفان میں پھنس گئے تھے، بڑی مشکل سے نکل کے آئے ہیں۔ آنیہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ ابیرہ کہنے لگی یہ کون ہے؟ اس نے ابرار کو دیکھ کے پوچھا۔ میں نے کہا یہ میرا دوست ہے، یہ میرے ہی کمرے میں رہے گا اور تمہاری آنیہ کے آفس میں بھی کام کرے گا۔ ان دونوں نے بس سلام ہی کیا تھا۔ ابیرہ کہنے لگی آپ لوگ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ ان 3 دنوں میں ہم نے کچھ خاص کھایا پیا نہیں تھا، اس لیے میں نے تو سیر ہو کے کھانا کھایا۔ ابرار نے بھی تکلف نہیں کیا تھا، البتہ آنیہ کسی گہری سوچ میں تھی، یا شاید اسے سوچنا زیادہ پسند تھا اور کھانا کھانا کم۔ گہری سوچ میں پلیٹ میں چمچ گھما رہی تھی۔ ابیرہ کہنے لگی آنیہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ وہ یوں چونکی جیسے کسی گہری سوچ سے باہر نکلی ہو۔ نہیں، ایسے ہی، اتنی بھوک نہیں ہے۔ پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ ملازمہ سے کہنے لگی مجھے ایک بلیک کافی دے دو۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابیرہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ وہاں کیا کیا ہوا تھا۔ میں نے مختصر سا اسے بتا دیا اور وہ اسی میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا ہمیں تو امید ہی نہیں تھی کہ ہم واپس بھی آ جائیں گے۔ کہنے لگی میں نے بہت دعائیں مانگی تھی آپ لوگوں کی خیریت کی۔ ابرار میرے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ کہنے لگی ارتسام، آپ نے مجھے مس کیا تھا؟ اس کے اس سوال پہ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے واقعی اسے ایک لمحے بھی یاد نہیں کیا تھا، نہ وہ مجھے یاد آئی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے اتنی مصیبت میں کسی کو یاد کر سکتا تھا؟ کہنے لگی جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ ہر لمحے یاد آ جاتا ہے، چاہے کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ پڑ جائے۔ میں نے کہا تم بہت زیادہ افسانوی قسم کی لڑکی ہو، پریکٹیکل لائف میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں اسے کیا کہتا کہ میں کس نئے مسئلے سے دوچار ہو چکا ہوں۔ رات کو میں اور ابرار دونوں ایک ہی بیڈ پہ لیٹے، حالانکہ نیند بھی آ رہی تھی، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی آنیہ کا چہرہ میری آنکھوں میں سمانے لگا۔ اس کا میرے ساتھ لگ کے رونا، میری فکر میں رونا اچھا سا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی سائڈ کا لیمپ بند کر دیا۔ تبھی ابرار کہنے لگا سر، کیا آنیہ میڈم مجھے جاب پہ رکھ لیں گی؟ میں نے کہا ہاں رکھ لے گی۔ کہنے لگا آپ میری ہیلپ کریے گا، میں چاہتا ہوں میری نوکری پکی لگ جائے۔ آپ کو تو پتہ ہے چچا چچی تو برداشت ہی نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑے ہو گئے ہو، پڑھ لکھ گئے ہو،
اب اپنا انتظام خود کرو۔ بنا نوکری کے میں اپنا انتظام کیسے کر سکتا ہوں؟ خالی جیب تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کافی ڈس ہارٹ سا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا سو جاؤ، باقی باتیں صبح کریں گے۔ صبح جب ہم آفس میں گئے تو آنیہ ابرار سے انٹرویو لے رہی تھی، پھر اسے جاب پہ بھی رکھ چکی تھی۔ شاید وہ بغیر میری سفارش کے نوکری مانگتا تو وہ نہ رکھتی، لیکن میری سفارش ہی کافی تھی۔ بہرحال وہ دل و جان سے کام سیکھ بھی رہا تھا اور کر بھی رہا تھا۔ فی الحال مری کا پروجیکٹ پوسٹپون کر دیا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ برف باری کی وجہ سے کافی تباہی ہو چکی تھی۔ اب تو راستے بھی بلاک کر دیے گئے تھے، اس لیے میں دوسرے پروجیکٹ پہ کام شروع کر چکا تھا۔ میٹنگ کے دوران آنیہ اپنے نقشے کے متعلق سب کو سمجھا رہی تھی، لیکن مجھے کچھ گڑبڑ سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا آنیہ، تمہیں نہیں لگتا کہ یہ پول اس سائڈ پہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے؟ کہنے لگی کیا مطلب؟ پھر کہاں پہ ہونا چاہیے؟ میں نے کہا یہ ایک فارم ہاؤس کا نقشہ ہے، آئی تھنک اس کا پول بیک سائڈ پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پول رائٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے اور رہائشی بنگلے کے سامنے پارک ہونا چاہیے۔ لیفٹ سائڈ پہ کار پارکنگ کا ایریا ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگی اور بیک سائڈ پہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا بیک سائڈ پہ باغ ہونا چاہیے، درخت ہونے چاہیے، اور یہاں پہ آم اور دوسرے پھلوں کے درخت زیادہ بہتر رہیں گے کیونکہ لوگ زیادہ تر گرمیوں میں فارم ہاؤس کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی، پھر کہنے لگی ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پھر اس نے سامنے کھڑی حمیرہ سے کہا کہ آپ ارتسام سے مشورہ کر کے نیا نقشہ بنائیں اور پھر ہم اس پہ ڈسکس کر لیں گے۔ پھر ابرار سے کہنے لگی تم نے سائٹ ایریا جانے کی تیاری کر لی؟ وہ کہنے لگا یس میڈم، آلموسٹ کمپلیٹ ہے۔ وہ کہنے لگی گڈ، ابرار تم میرے ساتھ جاؤ گے؟ وہ کہنے لگا اوکے میڈم۔ وہ واپس اپنے روم میں جا چکی تھی۔ میں نے ابرار سے کہا تمہارے اور آنیہ کے ساتھ اور کون جا رہا ہے؟ کہنے لگا اور کوئی نہیں، وہاں پہ مزدوروں کو کچھ انسٹرکشنز دینی ہے۔ میں نے کہا تو تم نے دینی ہے کیا؟ کہنے لگا نہیں میں نے تو نہیں دینی تو آنیہ میڈم نے ہی ہے، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ تم سیکھ لو، کل کو تمہارے کام آئے گا، وہ کسی کو بھی لے جا سکتی ہیں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت برا لگ رہا تھا، وہ مجھے بھی تو لے جا سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں چاہتا تھا کہ میرا زیادہ سے زیادہ وقت آنیہ کے ساتھ گزرے۔ حالانکہ میں کوئی ٹین ایج لڑکا تو نہیں تھا، نہ ہی جذباتی تھا، سمجھدار تھا، لیکن شاید محبت انسان کی عقل کو مار کے رکھ دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ آج کل ایسے ہی ہو رہا تھا۔ آنیہ کا ابرار کے ساتھ جانا مجھے برا لگ رہا تھا۔ جب ان کے جانے کا ٹائم آیا تو میں خامخواہی باہر آ گیا۔ میں نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کیا مطلب کہاں جا رہی ہوں؟ میں تم سے پوچھ کے جاؤں گی۔ وہی روکھا لہجہ۔ کہنے لگی ایک جگہ اپارٹمنٹ بن رہا ہے، میں اس کو دیکھنے جا رہی ہوں، کچھ انسٹرکشنز دینی ہے۔ پھر ابرار سے کہنے لگی ریڈی ہو تم؟ وہ کہنے لگا یس میڈم میں ریڈی ہوں۔ وہ کہنے لگی اچھا چلو۔ میں نے کہا میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ میری بات سن کے آنیہ نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کیوں؟ تم کیوں جاؤ گے؟ پیچھے آفس کون دیکھے گا؟ میں نے کہا مجھے آفس سے زیادہ سائٹ ایریا دیکھنا چاہیے کیونکہ میرے لیے نیا کام ہے اور مجھے یہ کام جلد سے جلد سیکھ لینا چاہیے، اس لیے ضروری ہے کہ میں تمہارے ہر پروجیکٹ پہ، ہر سائٹ ایریا پہ تمہارے ساتھ رہوں۔ اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا کیونکہ کل کو مجھے سنبھالنا ہے نا، تو میرا جانا زیادہ ضروری ہے۔ ایسے کرو تم آفس سنبھال لو۔ وہ کہنے لگی تمہیں اتنی جلد بازی کس بات کی ہے؟ میں نے کہا وہ مجھے شادی کی جلدی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں، بے تکا سا جواب میں نے دے دیا۔ آنیہ نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب شادی کی جلدی ہے؟ میں نے کہا دیکھو نا، جتنی جلدی میں کام سیکھ جاؤں گا اتنی جلدی میری شادی ہو جائے گی، تو اس لیے۔ یہ کہہ کے میں چپ ہو گیا۔ کہنے لگی ابرار ہمارے ساتھ ضرور جائے گا، تم نے چلنا ہے تو تم بھی چل سکتے ہو۔ میں اس کے ساتھ نیچے اتر آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتی میں سنبھال چکا تھا۔ وہ ابرار سے کہنے لگی تم آگے بیٹھو، اور خود پچھلی نشست کا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ میں چاہتا تھا وہ آگے میرے ساتھ بیٹھتی، میرے برابر میں۔ خیر سامنے کا مرر میں نے سیٹ کیا۔
گاڑی چلاتے ہوئے بھی میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید یہ بات اس نے محسوس کی۔ اس نے مجھے بہت برے طریقے سے گھورا، لیکن میری صحت پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ البتہ میرے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ کھسک کے میری سیٹ کے پیچھے ہو کے بیٹھ گئی تاکہ سامنے شیشے میں وہ مجھے نظر نہ آئے۔ میں نے سائیڈ مرر سیٹ کر دیا۔ وہ شاید ضد چوئی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ سائٹ ایریا پہ پہنچے، وہ گاڑی سے اتر گئی، مزدوروں سے بات چیت کرنے لگی، وہاں موجود ٹھیکیداروں کو بتانے لگی کہ اسے کیا کیا کام کس کس طرح سے کروانا ہے۔ ابرار خاصی توجہ سے سن رہا تھا، لیکن میری نظریں اسی پہ تھیں۔ شاید میری نظروں سے وہ کچھ گڑبڑ آئی تھی۔ اس نے ایک بڑی غصیلی نظر مجھ پہ ڈالی، یعنی میری نظروں سے اسے فرق پڑ رہا تھا۔ واپسی پہ ہم لوگ آفس میں آ گئے۔ کچھ کام کرنے کے بعد جب واپس گھر گئے تو عبیرہ ملازمہ سے کھانا تیار کروا رہی تھی۔ جیسے ٹیبل پہ کھانا لگا تو اس نے ایک باؤل میری طرف بڑھایا، کہنے لگی ارتسام اسے چیک کریں، یہ میں نے بنایا ہے۔ آج کل شاید وہ کوکنگ سیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں بنانے کی کیا ضرورت تھی، اتنے سارے ملازم تو ہیں۔ کہنے لگی لیکن فیوچر میں تو مجھے ہی بنانا ہے نا، اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی پسند کی ہر چیز سیکھ لوں، پلیز۔ یہ سن کے میرے دل کو دھچکا سا لگا۔ وہ میری خاطر اتنا کچھ کر رہی تھی اور میں کہیں اور دل لگا بیٹھا۔ اپنے اندر کچھ گلٹ سا فیل ہوا۔ میں نے تھوڑا سا سالن اپنی پلیٹ میں ڈالا، روٹی کھائی۔ کھانا اچھا بنا تھا۔ میں نے کہا عبیرہ تم نے کمال کر دیا، بہت مزے کا بنایا۔ میری تعریف پہ اس کا چہرہ کھل کے رہ گیا تھا۔ کھانا ابرار نے بھی کھایا، کہنے لگا واقعی بہت مزے کا بنا ہے۔ پھر کہنے لگا آنیا آپ کو کیا کیا بنانا آتا ہے؟ میں نے کہا ان کو صرف بیوقوف بنانا آتا ہے۔ میں ابرار کے پاس ہی بیٹھا تھا اور ابرار کے برابر میں شیراز بیٹھا تھا۔ یوں تو میں نے دھیمے لہجے میں ہی کہا تھا، لیکن شاید سب سن چکے تھے۔ آنیا نے بڑے غصے سے میری طرف دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ کہنے لگی مجھے کوکنگ نہیں آتی۔ میں نے کہا ہاں، لیکن میرے خیال سے آپ کو بھی سیکھ لینی چاہیے، ان فیوچر ہو سکتا ہے کہ ضرورت پڑ جائے۔ کہنے لگی نہیں، میں جانتی ہوں کہ میرے فیوچر میں مجھے کبھی بھی کوکنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے کہا اس کا مطلب ساری زندگی باورچوں کا ہی کھانا کھانا ہے؟ کہنے لگی ہاں، مجھے ایسی ہی زندگی پسند ہے، میں صرف بزنس کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ کو آپ کے ہاتھ کے کھانے کا شوق ہو جائے۔ کہنے لگی ہسبینڈ نام کی میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی کے اتنے نخرے برداشت کرنے کی عادی ہوں۔ میں نے کہا قسمت کا کچھ پتہ تھوڑی ہوتا ہے، کب پلٹا کھا جائے، کیونکہ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں عبیرہ آئے گی، نہ عبیرہ نے سوچا تھا۔ کیوں عبیرہ، کیا تم نے چند سال پہلے سوچا تھا میرے بارے میں؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ میں نے کہا بس سن لیا، ہو سکتا ہے اچانک سے تمہاری زندگی میں بھی کوئی آ جائے۔ کہنے لگی میں کسی کو بھی آنے کی اجازت ہی نہیں دوں گی۔ میں نے کہا دل میں آنے والے اجازت نہیں مانگتے، آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوا تھا۔ وہ میرے دل پہ آ کے قبضہ جما کے بیٹھ گئی تھی۔ دن بدن میری نیندیں اڑنے لگی تھیں۔ میں بار بار یہی سوچتا تھا کہ شاید جو کچھ میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، عبیرہ کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ دل میں اس کی بہن کو بٹھائے میں اس کے ساتھ انصاف شاید نہیں کر سکتا تھا، اور یہ اس کے ساتھ زیادتی بھی تھی کیونکہ وہ مجھے دل و جان سے چاہتی تھی، اور میں اس کے ساتھ محبت کا ڈھونگ نہیں رچا سکتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سچ اسے کیسے بتاؤں، اور سچ بتانے کے بعد کیا عبیرہ میری بات برداشت کر پائے گی، یا آنیا کا رویہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا وہ یہ بات تسلیم کر سکتی ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں؟ چنگاری تو اس نے خود میرے دل میں جگائی تھی۔ شاید اس کی شخصیت سے میں پہلے ہی دن متاثر ہو گیا تھا۔ وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی، لیکن جو کچھ مری میں ہوا میں چاہ کے بھی بھلا نہیں پا رہا تھا، میں فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک لڑکا ہو کے جب میں اس لمحے کو فراموش نہیں کر پا رہا تھا تو وہ ایک لڑکی ہو کے کیسے کر رہی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بھی میری محبت ہو، جس کشمکش سے میں دو چار ہوں وہ بھی اسی کشمکش میں ہو۔ ایک طرف بہن،
ایک طرف میں، شاید ایسا ہی ہوگا اس کے ساتھ بھی، لیکن اگر اس کے دل میں ہوں اور میرے دل میں وہ ہے تو پھر ہم دونوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن وہ بالکل بے تاثر سی رہتی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہے بھی یا نہیں۔ اسے معلوم کرنے کا بس ایک ہی طریقہ تھا میرے پاس، کہ وہ مجھے تکلیف میں دیکھ کے تڑپتی ہے یا نہیں۔ اگر تو ایسا ہے تو یقیناً اپنے دل میں میرے لیے کچھ الگ سے جذبات رکھتی ہے، اسے میری فکر ہے، محبت ہے تو فکر ہوتی ہے، ورنہ عام انسان ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ ہم اس کے لیے فکر مند ہوں۔ بہرحال ایک بار ڈنر میں عبیرہ نے پاستا بنایا، کہنے لگی ارتسام یہ ٹرائی کریں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے پسند نہیں ہے، مجھے زیادہ دیسی کھانے پسند ہیں۔ ابرار کہنے لگا مجھے بہت پسند ہے عبیرہ، میں کھا لوں کیا؟ عبیرہ کا چہرہ کچھ بجھ سا گیا، کہنے لگی ہاں کھا لو۔ وہ کہنے لگا مجھے پاستا بے حد پسند ہے۔ عبیرہ کہنے لگی مجھے بھی، مجھے تو لگا تھا ارتسام کو بھی پسند ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، تم اس کے بجائے اگر گاجر کا حلوہ بناتی تو مجھے زیادہ مزے کا لگتا۔ وہ کہنے لگی مجھے گاجر کا حلوہ نہیں آتا بنانا، ہاں آنیہ کو بہت مزے کا آتا ہے، یہ کم ہی کوکنگ کرتی ہیں لیکن گاجر کا حلوہ بہت کمال کا بناتی ہیں۔ میں نے کہا اچھا میرے لیے تھوڑی نہ بنائے گی، میں اتنا خوش قسمت تھوڑی ہوں۔ آنیہ بڑی خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی، میرے اس جملے پہ 1 منٹ کے لیے اس کا ہاتھ رکا، لیکن پھر سے کھانے لگی۔ اگلے روز ڈنر پہ گاجر کا حلوہ دیکھ کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اگلے ہی روز مجھے ٹیبل پہ اپنی پسند کا گاجر کا حلوہ نظر آئے گا۔ آنیہ جو آفس سے جلدی گھر چلی گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ گاجر کا حلوہ بنانے گئی ہے۔ میں نے کھانے سے پہلے حلوہ پلیٹ میں ڈالا۔ عبیرہ کہنے لگی ارے آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، میں پہلے گاجر کا حلوہ کھاؤں گا، مجھے بے حد پسند ہے۔ پہلا چمچ منہ میں ڈالتے ہی مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ آنیہ نے بنایا ہے، بے حد مزے کا لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے بازار کا حلوہ ہو۔ میں نے کہا بہت بہت شکریہ۔ کہنے لگی کس بات کا؟ وہی سپاٹ چہرہ اور لہجہ۔ میں نے کہا میرے لیے حلوہ بنانے کا۔ کہنے لگی آپ سے کس نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے؟ یہ مجھے بھی پسند ہے۔ اس لڑکی کا نخرہ ہی الگ تھا۔ میں نے کہا اچھا۔ بہرحال اس دن میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے 2 پلیٹیں حلوہ ہی کھایا تھا۔ عبیرہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے شوقین ہیں، آنیہ مجھے بھی یہ گاجر کا حلوہ بنانا سکھا دیں۔ میں نے کہا تمہیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، جب دل چاہے گا آنیہ سے بنوا لیا کریں گے۔ وہ کہنے لگی جی نہیں، میں اتنی فارغ نہیں ہوں، اگلی بار عبیرہ تم میرے ساتھ کچن میں کھڑی ہونا، میں تمہیں سکھا دوں گی۔ اگلے روز چھٹی تھی، ہم لوگ بوٹنگ کلب چلے گئے۔ مجھے بوٹنگ کا بہت شوق تھا۔ میں نے ہی عبیرہ سے کہا تھا کہ اپنی آنیہ کو ضرور ساتھ لے کے جانا، کیونکہ وہ اکثر انکار کرتی تھی اور ابھی بھی کر رہی تھی کہ میں جا کے کیا کروں گی، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں گھر پہ ہی ٹھیک ہوں۔ لیکن عبیرہ اسے زبردستی لے گئی۔ جب بوٹنگ کی باری آئی تو ہم سب نے بوٹنگ سے پہلے جیکٹس پہنی تھی۔ کافی رش تھا، اس لیے بوٹنگ پہ سوار کرنے والا شخص جلدی سے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں بوٹ میں بٹھا رہا تھا۔ عبیرہ اور آنیہ ایک ساتھ ہی کھڑی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں یہ بوٹنگ آنیہ کے ساتھ کروں۔ میں نے جان بوجھ کے عبیرہ کے بجائے آنیہ کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اسے شاید اس افتاد کی امید نہیں تھی۔ اس شخص نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بوٹ پہ سوار کر دیا۔ وہ ایک سائیکلنگ بوٹ تھی، 2 لوگوں کی۔ جیسے ہی وہ میرے برابر میں بیٹھی کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی کی ہے آپ نے؟ میں نے کہا او سوری، میں سمجھا عبیرہ ہے۔ دیکھیں میں نے یہ بالکل نہیں دیکھا کہ کس کا ہاتھ تھا۔ عبیرہ بھی منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ ابرار کہنے لگا چلو تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی، لیکن آنیہ کا موڈ بے حد خراب تھا۔ کہنے لگی میں اسی لیے نہیں جاتی کہیں، مجھے پسند نہیں ہے، اور یہ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ عبیرہ بھی نا بہت ضد کرنے لگی ہے۔ میں نے کہا کیوں، پانی سے ڈر لگتا ہے تمہیں؟ کہنے لگی جی نہیں، مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا،
مجھے پسند نہیں ہے گھومنا پھرنا اور یہ سیر کرنا۔ میں نے کہا اچھا، بس عمارتوں میں سر کھپانے کا شوق ہے تمہیں؟ کہنے لگی ہاں یہی شوق ہے۔ کافی برہم سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا آنیہ، اگر کسی کو تم سے محبت ہو جائے تو کیا اسے اظہار کرنے کا حق حاصل ہے؟ میری اس بات پر برجستہ اس نے میری طرف دیکھا۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے آپ کا؟ کوئی مجھ سے کیوں محبت کرنے لگا؟ میں نے کہا کیوں؟ تم میں کیا خامی ہے؟ حسین ہو، جوان ہو، پیاری ہو، کسی کا بھی دل آ سکتا ہے۔ کہنے لگی کسی نے اپنی شامت کو دعوت دینی ہے مجھ سے اظہار کر کے؟ دیکھو میں ہاتھ اٹھانے سے پہلے لحاظ نہیں کرتی۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا رخ بدل لیا۔ میں نے کہا اور اگر تمہیں کسی سے پیار ہو جائے تو کیا تم اظہار کر دو گی؟ کہنے لگی پاسبل ہی نہیں ہے، میں نے اپنے دل کو اتنی اجازت نہیں دی۔ میں نے کہا جب پہلی بار کسی سے محبت ہوئی تھی تو کیا تم نے اجازت دی تھی؟ کیا اس نوجوان کے لیے تمہارے دل نے تمہیں اجازت دی تھی؟ وہ کہنے لگی تم مجھ سے اتنی فضول باتیں کیوں کر رہے ہو؟ غلطی سے اگر میں تمہارے پاس بیٹھ گئی ہوں تو دیکھو میرا دماغ خراب مت کرو، اور اگر میں نے تم سے اپنی کوئی بات شیئر کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسی کو جتاتے رہو یا سناتے رہو۔ میں نے کہا آنیہ، میں تمہیں پتہ نہیں کیوں میں کہہ ہی نہیں پا رہا تھا، حالانکہ میں خاصا اسٹریٹ فارورڈ قسم کا لڑکا تھا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ اب تو لگ رہا تھا جیسے اظہار اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اپنے آپ سے کہا کہ بس کہہ دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کے میں نے آنکھیں کھولیں۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ میں نے کہا ہو گیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں تمہارے لیے پتہ نہیں کیوں ایسے فیل کرنے لگا ہوں۔ میں نے بہت چاہا ہے کہ میں تمہارے بارے میں نہ سوچوں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنے دل کی کیفیت کا بتاتا، وہ کہنے لگی او یو شٹ اپ، دیکھو میں اس قسم کی بکواس بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے کہا مجھے اتنی بڑی بات کرنے کی عادت بھی نہیں ہے، اتنا بڑا جھوٹ میں کیوں بولوں گا؟ میں خود ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ میرے لیے سچویشن پہلے سے بہت مشکل ہے، لیکن میں عبیرہ کو مزید دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ میں اس سے کہہ دوں گا کہ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ کہنے لگی خبردار جو تم نے عبیرہ سے کچھ کہا، پہلے تم نے اس کو پیار کے جال میں پھنسایا، اور پھر جب تم نے یہ دیکھا کہ میں بزنس کرنا اچھا جانتی ہوں تو مجھ پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے کہا دیکھو مجھے پیسوں کی لالچ ہوتی نا تو تمہارے ہاتھ میں تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے، تو میری پہلی چوائس عبیرہ ہوتی، لیکن مجھے چاہ کے بھی اس سے محبت نہیں ہو پا رہی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی تم سے ہو گئی ہے۔ دل میں تمہیں بسا کے میں عبیرہ سے شادی ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگی اگر تمہاری وجہ سے میری بہن نے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھایا میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا تمہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، ورنہ میرے لیے گاجر کا حلوہ نہ بناتی۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ تم کن خوش فہمیوں میں رہتے ہو؟ میں تبھی کہہ چکی تھی کہ میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ میں نے کہا جھوٹ کم بولو، تمہیں میری فکر رہتی ہے، اور فکر انسان محبت میں کرتا ہے۔ کہنے لگی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے تم جیو یا مرو۔ میں نے کہا سچ میں تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے؟ کہنے لگی ہاں نہیں ہے۔ ہم لوگ بوٹنگ کرتے کرتے کافی دور نکل آئے تھے، وہاں پہ پانی کافی گہرا تھا۔ میں نے کہا تو میں کود جاؤں یہاں سے؟ تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا؟ کہنے لگی ہاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا آنیہ میں سچ مچ کود جاؤں گا، اور تم جانتی ہو میں کچھ بھی کر گزرتا ہوں۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑنی شروع ہوئی، اس کے چہرے پہ بدحواسی چھائی، آواز میں بھی ہچکچاہٹ آئی۔ دیکھو تمہارا دماغ خراب ہے، واپس چلو۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ میں نے کہا یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تمہیں میری پرواہ ہے یا نہیں ہے؟
کہنے لگی عجیب زبردستی ہے یہ، میں نہیں کرتی ہوں تم سے محبت۔ وہ اپنا رخ بدل گئی۔ میں نے سائیکلنگ بند کر دی۔ بوٹ اب کھڑی ہو چکی تھی، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، وہاں قریب میں کوئی اور بوٹ بھی نہیں تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں نے سائیکل روک دیا ہے تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں ہو گیا ہوں، تمہیں تو ویسے بھی مجھ سے محبت نہیں ہے نا، میں جیوں یا مروں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میرے مرنے کے بعد عبیرہ بھی بس 4 دن ہی آنسو بہائے گی، میں اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتا کہ دل میں تمہیں بسا کے شادی اس سے کر لوں۔ کہنے لگی ارتسام بیٹھو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا لیکن میں نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ میں نے اپنی لائف جیکٹ بھی اتار دی۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ ارتسام تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا میرے مرنے سے تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہی نہیں ہو۔ کہنے لگی تم یہ کیا تماشا کر رہے ہو، واپس چلو یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ تبھی میں نے پانی میں چھلانگ مار دی، ویسے بھی مجھے سوئمنگ آتی تھی۔ وہ بری طرح سے چلائی ارتسام۔ میں پانی کے بالکل نیچے چلا گیا لیکن میں وہیں پہ تھا۔ وہ چلانے لگی ہیلپ، کوئی ہے یہاں پہ؟ میں ویسے بھی اسے کافی دور لے آیا تھا، باقی کی بوٹس کافی دور دور نظر آ رہی تھیں۔ وہ رونے لگی۔ ارتسام یہ کیا کیا تم نے؟ وہ رو رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود بھی پانی میں کود جائے گی۔ ہاں لیکن اس نے لائف جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ تبھی میں ایک دم سے اوپر آیا، پھر اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کے وہ گھبرائی، کہنے لگی تم بہت ہی زیادہ ایڈیٹ انسان ہو۔ میں نے کہا ہاں، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ اس ایڈیٹ سے تم محبت کرتی ہو۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی سبک رفتاری سے تیرتے ہوئے دوبارہ بوٹ پہ بیٹھ چکا تھا۔ اسے بھی بٹھا چکا تھا لیکن وہ بالکل گم سم سی ہو چکی تھی۔ میں نے بوٹ واپسی کی طرف موڑ لی۔ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا آج میں کتنا خوش ہوں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، میری طرف دیکھا تک نہیں، بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ نیچے اترے عبیرہ اور ابرار وہیں پہ تھے، شاید وہ پہلے ہی آ چکے تھے۔ ہم دونوں کو گیلا دیکھ کے کہنے لگے کیا ہوا آپ کو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس میرا پاؤں سلپ ہو گیا تھا تو بوٹ کچھ ان بیلنس ہو گئی تھی، میں پانی میں گر گیا تو مجھے بچانے کے لیے یہ تمہاری آنیا بھی کود گئی۔ عبیرہ حیران ہوئی۔ ہاں آنیا کو تو سوئمنگ نہیں آتی۔ میں نے کہا ہاں لیکن پھر بھی مجھے بچا لیا اس نے، ورنہ میں شاید مر جاتا۔ تب بھی اس نے میری طرف نہیں دیکھا، اپنا رخ موڑے گاڑی تک جانے لگی۔ کہنے لگی میں واپس جا رہی ہوں، تم لوگوں نے رکنا ہے تو رکو۔ عبیرہ کہنے لگی آپ کا موڈ اتنا خراب کیوں ہے؟ میں نے کہا شاید سردی لگ رہی ہوگی، پانی بہت ٹھنڈا تھا نا۔ ٹھنڈ تو برداشت ہوتی نہیں ہے تمہاری آنیا سے۔ اس سے کیا برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ میں جانتا تھا، لیکن میرے اندر ایک سکون اتر چکا تھا۔ ابرار کہنے لگا سر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کو تو سوئمنگ آتی ہے۔ میں نے کہا ہاں آتی ہے۔ کہنے لگا پھر یہ سب؟ میں نے کہا کچھ نہیں، اب چلو۔ ابرار مجھے بڑی شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب ہم واپس آئے تو آنیا سیدھی اپنے کمرے میں گئی۔ میں بھی کپڑے چینج کر کے جب باہر آیا تو ابرار اور عبیرہ ٹیبل پہ پہلے ہی بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ میں بھی ان کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ ابرار کہنے لگا آپ کی بہت ساری چوائسز میری چوائسز سے ملتی ہیں، جیسے خود ہی سے بوٹنگ کرنا، پاستا کھانا، موویز دیکھنا، خاص طور پہ لو اسٹوری۔ اور شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک لڑکا ہوتے ہوئے بھی میں لو اسٹوریز بہت شوق سے پڑھتا ہوں۔ وہ کہنے لگی اچھا آپ مجھے بتائیں آپ نے کون کون سی اسٹوریز پڑھی ہیں؟ وہ صرف اسٹوریز کے نام بتانے لگا، وہ ساری کی ساری عبیرہ نے بھی پڑھی ہوئی تھی۔ پھر مجھے کہنے لگا سر آپ کو اسٹوریز میں دلچسپی نہیں ہے؟ میں نے کہا دنیا کا سب سے بور اور فارغ کام مجھے یہ لگتا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو پڑھنے والے بھی خاص سے بور اور فارغ لوگ ہوتے ہیں، اور اس کی اعلیٰ مثال میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے عبیرہ کی طرف اشارہ کیا۔ عبیرہ کے ماتھے پہ بل پڑے، کہنے لگی کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اب خود دیکھ لو، تم نے کیا کیا ہے، ناولز پڑھ پڑھ کے اپنا دماغ خراب کیا ہے، اور پھر مجھ سے محبت بھی تم نے خود کی، اظہار بھی تم نے خود کیا۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی تو اس میں کیا برائی ہے؟
محبت تو ایسے ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا چھین کے؟ کہنے لگی آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھتے رہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں کمرے میں آیا تو ابرار کہنے لگا سر کیا عبیرہ کے ساتھ آپ منگنی کر کے خوش نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، بس وہ خوش ہے۔ کہنے لگا مطلب آپ خوش نہیں ہیں؟ میں نے کہا چھوڑو یار میری خوشی کو تو تم ایک طرف ہی رکھ دو تو بہتر ہے۔ اگلے روز جب میں آفس جانے کے لیے تیار ہو کے باہر آیا تو ناشتے کی ٹیبل پہ آنیہ پہلے سے موجود تھی۔ عبیرہ اسی وقت اٹھ کے آئی تھی۔ مجھے یوں تیار دیکھ کے کہنے لگی ارتسام تم نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا کیوں؟ میں کیوں نہیں جاؤں گا؟ کہنے لگی تم عبیرہ کے ساتھ شاپنگ پہ جاؤ گے کیونکہ نیکسٹ منتھ کے لاسٹ میں تم لوگوں کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کے مجھے اس پہ بہت غصہ آیا۔ عبیرہ خوش ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں مجھے آفس میں کچھ خاص کام ہے۔ میں نے کہہ دیا نا تم آفس نہیں جاؤ گے، میں سنبھال لوں گی سارے کام، اور پھر ابرار بھی کافی محنتی ہے، باقی کے کام وہ کر لے گا۔ عبیرہ کہنے لگی ارتسام آپ ناشتہ کر لیں پھر ہم شاپنگ پہ جائیں گے۔ آنیہ نے ایک چیک عبیرہ کو پکڑایا، کہنے لگی جو تمہیں پسند ہو خرید لینا۔ وہ کہنے لگی جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں مسلسل آنیہ کی طرف دیکھ رہا تھا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی جو وہ فیصلہ کر رہی تھی وہ بہت غلط کر رہی تھی۔ وہ ابرار کے ساتھ چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، دروازہ بند کیا اور آنیہ کو کال کی۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ آفس کے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوگی۔ اس نے فون اٹھایا، کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کہنے لگی میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اپنی بہن کو دھوکہ دے دوں گی میں؟ نہ تو میں عبیرہ کو دھوکہ دوں گی اور نہ میں تمہیں دھوکہ دینے دوں گی۔ میری بہن تمہاری محبت میں بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ میں نے کہا محبت تم بھی مجھ سے کرتی ہو، تم مجھے عبیرہ کے ساتھ برداشت کر لو گی؟ کہنے لگی میں نہیں کرتی، اور ویسے بھی تمہاری شادی ہونے کے بعد میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ مجھے پاکستان میں رہنا ہی نہیں ہے۔ نہ تو میں تمہیں عبیرہ کو دھوکہ دینے دوں گی اور نہ میں تم سے شادی کروں گی۔ اس کا ثبوت میں تمہیں کچھ دیر پہلے دے چکی ہوں۔ تم عبیرہ کے لیے میرے گھر میں آئے تھے اور تم عبیرہ کے ہی شوہر بنو گے۔ میں نے کہا کیا چاہتی ہو تم؟ میں تمہاری بہن کے ساتھ ایک ایسی زندگی گزاروں کہ نہ وہ خوش رہے اور نہ میں۔ وہ کہنے لگی تم خوش رہو گے میں جانتی ہوں۔ عبیرہ تم سے محبت کرتی ہے اور ایک وقت آئے گا تم بھی اس سے کرنے لگو گے۔ میں تم لوگوں کی زندگی میں ویسے بھی کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا جاؤ گی تو واپس آؤ گی نا؟ اپنی چال تم چل چکی ہو، اب تم میری چال کا انتظار کرو۔ اگر تم ضدی ہو تو میں تم سے زیادہ ضدی ہوں۔ جو کچھ میں کروں گا نا تم بھی یاد کرو گی۔ کچھ دیر کے بعد میں عبیرہ کے ساتھ شاپنگ پہ چلا گیا۔ وہ مجھ سے پوچھ کے شاپنگ کر رہی تھی۔ بتاؤ ارتسام تمہیں یہ کلر پسند ہے یا نہیں؟ میں نے کہا جو تمہیں پسند ہے لے لو، مجھے کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہے۔ رات کو ڈنر پر ایک اعلان میں نے بھی کیا جس نے آنیہ کے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ ہاں جی کیا ہو سکتا ہے وہ اعلان؟ ذرا جلدی تکے لگائیں۔ اللہ حافظ۔